السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے آپ کو دو ایسے صفات بتانے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے، اور جن لوگوں میں وہ صفات پائے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ محبت کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ دیکھیے، دنیا کی یہ زندگی اتار چڑھاؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ کبھی انسان کا مزاج سخت ہوتا ہے تو کبھی انسان کا مزاج نرم ہوتا ہے، کسی کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، کسی کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، کوئی رحم دل ہوتا ہے، کوئی سخت خوں ہوتا ہے، کوئی بدخوں ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان کی معاشرتی زندگی جو ہے، معاشرتی زندگی، اس میں کئی قسم کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ سارے انسانوں کے اخلاق ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے انسانوں کے معاملات ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے انسانوں کے لہجے میں فرق ہوتا ہے، ایک جیسا لہجہ نہیں ہوتا۔ کسی کا لہجہ سخت ہوتا ہے، کسی کا نرم ہوتا ہے، کسی کو غصہ زیادہ آتا ہے، کسی کو غصہ کم آتا ہے۔ اب ایسے سچویشن میں انسان کی زندگی بھی گزارنی ہے، حالات کا مقابلہ بھی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ رہن سہن کے طریقے بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ شادی بیاہ مراسم وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اس کو گھریلو زندگی میں بھی وقت گزارنا پڑتا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا پڑتا ہے۔ اب ایک اچھی اور کامیاب زندگی کس طریقے سے گزاری جا سکتی ہے؟ امن سکون کی زندگی، خوشی کی زندگی گزارنے کے وہ راز جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما چکے ہیں، سیرت کے کتابوں میں بھی وہ پائے جاتے ہیں، لیکن کم نصیبی یہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کو اپنے پیغمبر کی سیرت کا نہیں پتہ، اپنے دین اسلام کے بارے میں نہیں پتہ، حالانکہ ایسے عجیب اور آسان قسم کے صفات ہیں، اعمال ہیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اعلان فرمایا ہے کہ میں ایسے صفات والے لوگوں کو پسند کرتا ہوں، ان کو میں اپنا دوست بناتا ہوں۔ مغفرت کا بھی اعلان ہے، اجر عظیم کا بھی اعلان ہے، جنت کا بھی اعلان ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ صفات قرآن پاک میں ہیں، اور قرآن پاک ہم پڑھتے نہیں، قرآن پاک کو ہم وقت نہیں دیتے، علماء کے صحبت میں ہم بیٹھتے نہیں، علماء کی بات سنتے نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ سوشل میڈیا پر علماء کے فالوور دیکھیے اور عبث لوگوں کے فالوور دیکھیے، زمین اور آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ دین کے ساتھ محبت کتنا رکھتے ہیں، دین کو سمجھنا کتنا چاہتے ہیں، دین کی باتیں سننا کتنا چاہتے ہیں، اور فلمیں کتنا دیکھنا چاہتے ہیں، ڈرامے کتنا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو بہت آسانی کے ساتھ۔ لیکن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں علماء کی محبت ڈالے، اور یاد رکھیے کہ
یہ اب سے نہیں چل رہا بلکہ زمانوں سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ کفاروں کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو علماء کے صحبت سے اٹھا دے، علماء کی قدر عوام کی نظروں میں گرا دے، لوگوں کا تعلق علماء سے ختم کر دیں، تب ہی وہ آسانی سے عوام کو اپنے لپیٹ میں لے سکتے ہیں، گمراہ کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب تک علماء کرام کے ساتھ لوگوں کا تعلق مضبوط ہے تب تک وہ لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تو دیکھیے قرآن پاک میں جو سب سے پسندیدہ دو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کسی بھی مسلمان کے، اور پھر اعلان فرمایا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں، وہ دو صفات سورۃ آل عمران میں مذکور ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ یہ دو صفات ہیں کہ وہ لوگ، وہ مسلمان غصہ پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو درگزر لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ، لوگوں کی غلطیوں، خطاؤں کو، کوتاہیوں کو معاف کرنے والے ان دو قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ اب اگر آپ زندگی میں خوش چاہتے ہوں، اللہ کے ہاں محبوب بننا چاہتے ہوں، تو ان دو صفات کو اپنا لو، اور یہ زندگی میں بہت زیادہ آتے رہتے ہیں، بہت زیادہ، کیونکہ مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ۔ تو جتنے آپ اپنے غصے کو پئیں گے، جتنے آپ لوگوں کی غلطیاں معاف کرو گے، تو اللہ کے نظروں میں آپ محبوب بنتے جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اجر عظیم عطا فرمائیں گے کہ آپ کو اس وقت پتہ چل جائے گا جب قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ اور اجر عطا کیا جائے گا۔ اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی لوگوں کو معاف کر چکے ہوتے اور ہم اپنا غصہ پی چکے ہوتے، تو اب یہاں پر ہمیں یہ محرومی نہیں ہوتی۔